Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، بہت سارے لوگ ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ وہ وظیفہ کرنے کے بعد ہم جو بھی سوال کریں، ہم جو بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے. تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. ایک ایسا اسم اعظم بتاؤں گا کہ اس اسم اعظم کے ساتھ آپ جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اور اس وظیفے کی گارنٹی میں نہیں دوں گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وظیفے کی، اس عمل کی گارنٹی دی ہے کہ جو بندہ اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. آپ اندازہ لگائیں جس کی گارنٹی نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں، وہ کتنا پاورفل وظیفہ اور کتنا پاورفل وہ عمل ہوگا. اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. شروع میں ایک بات ضرور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے، یہ دعا کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو اسی طریقے کے ساتھ کریں جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کر دعا کریں گے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پھر یہی شکایتیں رہیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دعا کرتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ کرتے ہیں، نا امیدی کے ساتھ کرتے ہیں، بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یاد رکھیں دعا جب بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال جب بھی دراز کریں تو کامل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے گا. کیونکہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو، یعنی آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ میرا رب میری دعا کو قبول فرمائے گا. جب آپ پختہ یقین کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ کریں گے، یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. تو یقین کے ساتھ، اور اگر بے یقینی میں کریں گے، غفلت کے ساتھ کریں گے، لاپرواہی کے ساتھ کریں گے کہ زبان پر دعا کے الفاظ ہیں اور دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ہاں جی، صرف بس زبان سے وہ مانگی جا رہی ہے دعا، تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ لاپرواہ اور غافل انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا. کہ زبان سے وہ دعا کر رہا ہے، دل اس کا کہیں اور ہے، فکریں اس کی کہیں اور ہیں، دماغ کہیں اور ہے. تو دعا، یہ عمل اس طرح کریں کہ کامل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو نظر آئے گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اور آپ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ اسم اعظم پڑھ کر دیکھیں، کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یا نہیں. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے سنا. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے سنا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. فرمایا یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اس اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے، جو سوال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جب دعا کی جاتی ہے اس اسم اعظم کے ساتھ
وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ نے اس دعا میں دیکھا کہ سورہ اخلاص کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں جو سورہ اخلاص کا کچھ حصہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس کے ساتھ جو بھی بندہ مومن اخلاص کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دعا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔